صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. جمعے کی نماز فرض ہے، ان کے علاوہ 5 وقت کی بھی نماز فرض ہے. کیا وقت کی نماز فرض ہے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا. نوجوانوں، بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لو میرے بچوں. ارادہ کرو گے انشاءاللہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ. اے اللہ، ان بچوں کے ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. اے اللہ، انہیں راضی کروانا میرا کام تھا. اللہ، انہیں نمازی بنانا تیرا کام ہے. یا اللہ، ان کی دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. اللہ، ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام. ایک صحابی رسول تھے، نوجوان تھا، منڈی جاتا، مزدوری نہیں ملتی، لوٹ کر چلے آتا. روٹا بازار جاتا، مثال کے طور پر، مزدوری نہیں ملتی، چلے آتا. تو 2-4-5 دن ہو گیا تو اس کی بیوی بولی کہ تی کام نہیں کرو تو گھر کو ایسے کرنا چل بے. یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میں تو جاتا ہوں، مزدوری ملتی نہیں ہے، میں کیا کروں. تو بیوی بولی کہ تی کمابو نہیں تو ہمارا کھام کی، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، آپ بھوک برداشت کر لو گے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا. یہ نوجوان نے کہا کہ میری بیوی صبر کرو، اللہ سب سے بڑا رزاق ہے، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. ایسا کرو میری بیوی، 1 لوٹا پانی لے آؤ. کیا لے آؤ بھائی؟ ارے بولو بھائی، کیا لے آؤ؟ بیوی گئی، 1 لوٹا پانی لے آئی. یہ صحابی رسول وضو بنائے. کیا بنائے؟ ہاں، وضو. جمعے کے دن ایک لڑکا وضو بنا رہا تھا تو اس کا ایک ساتھی آیا، بولا میاں کی کروئی تھی؟ بولا وضو بنائی. بولا وضو چکرو رہے وضو ماں چھوڑے جاتا. چل چل چل، لوٹا وہیں چھوڑ دیا. مسجد چلا گیا، 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی. تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کر لیا کہ بھیا تی ٹھیک ہے بول لو، اگر وضو بنانو تو یہ 1 رکعت نماز نہیں مل لیتے موک. نماز ہوئی؟ ارے بولو بھائی، نماز ہوئی؟ یہ صحابی رسول وضو بنائے اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. آپ دیکھیے، ایک تجربہ ہے انشاءاللہ. کوئی مصیبت اگر آپ کے اوپر میں ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، رکاوٹ ہو رہا، کام ہو نہیں رہا، ہوتے ہوتے رک جا رہا، پریشان ہیں آپ، الحمدللہ 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کرو. انشاءاللہ دیکھو وہ کام کیسے پورا ہوتا ہے، وہ کام کیسے حل ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کر کے تو دیکھو. 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کر لو اپنے کام، مسئلے کو، مصیبت کو دور کرنے کے لیے. انشاءاللہ دیکھیے وہ کام کیسے حل ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا، یہ صحابی رسول وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے. دعا مانگنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں، دیکھ تو جاتا چلو. کیا گیہوں جو پستے کیا بولتے ہیں اس کو بھائی؟ ارے بولو بھائی، چکی، جاتا جیتا بولا ہو آک، گیہوں پسوار جاتا. بیوی کو بولا کہ جاتا چلو. تو بیوی بھاگ کر گئی تو دیکھتی ہے کہ نہیں چلو. تو بیوی لوٹ کر آئی، بولے کہ نہیں چلو. یہ صحابی رسول کہتے ہیں، ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. پھر 1 لوٹا پانی لیا. پھر بیوی گئی، 1 لوٹا پانی لائی. پھر یہ صحابی رسول وضو بنائے. وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے. دعا سے فارغ ہوئے، اپنی بیوی سے کہتے دیکھتے جاتا چلو. بیوی گئی تو دیکھتی ہے کہ جاتا چل رہا ہے، مشین چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. یہ برتن بھرو، یہ برتن بھرو، یہ برتن بھرو، یہ برتن بھرو، سبلا برتن بھرے گئے. جیٹا برتن پانی چھیل، پانی انڈے دے وہارو بھر، سارا برتن بھر گیا. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کا آواز دیا کہ منار با جلدی ہوس. منا کا باپ آیا، بولے کی بیل؟ بولے دیکھ نہیں اتیلا آٹا اللہ اور مور گھرو رکھوار جگہ نہیں جلائی. جاتا اور پاٹ اٹھے، دیکھا تو مو آٹا کویان سے نکلو. عورت کی ذات، شوہر عورت کی بات میں آ گیا. جانتا کا پاٹ کو اٹھایا تو اٹھایا نا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا. یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوجوان صحابی سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نوجوان سے، اے نوجوان، اگر تو جاتا کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں اس چکی سے آٹا کھاتی رہتی، کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ نماز دینا چاہتی ہے، نماز نوازنا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اے الحمدللہ۔ اب آئیے معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ انشاءاللہ محل بنائیں گے؟ ارے بولے زور سے بولو بھائی، محل بناؤ گے؟ یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کب سانس رک جائے کہنا مشکل ہے، یہ دھڑکن کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے، یہ آنکھیں کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ نے اگر کھیت دیا ہے، اللہ نے زمین کا مالک بنایا ہے، اللہ نے سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، تو کیوں نہیں دنیا میں رہ کر جنت میں محل بنا لو؟ دنیا میں رہ کے کیا بنا لو؟ ارے بولو بھائی، کیا بنا لو دنیا میں رہ کے؟ جنت میں محل بنا لیجئے۔ کیوں نہیں دنیا میں رہ کے جنت کا محل بنا لیتے ہیں؟ زندگی کا کیا بھروسہ، کیا ٹھکانہ، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، میرا بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، میری بیوی ہمیں بھول جائے، کیا ٹھکانہ، میرا بھائی مجھے یاد کرے یا نہ کرے، دوست میرا یاد کرے۔ باپ کا 2 بیٹا، باپ کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کو فون کیا، رشتہ دار آئے، نہلا دھولا کے جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ اب دونوں بیٹا رات میں بیٹھا، بڑا بھائی بولا کہ رے منا، باپ مرے گئی ہے، حصہ بکھرا کر۔ کیا کر؟ ارے بولو بھائی۔ تو چھوٹا بھائی بولا کہ بھایا آج تو باپ مری ہے، کچھ ہی دن رکے جا۔ بولا مور پاس ٹائم نہیں چاہیے، بات چلے گئی ہے، وہ سمجھوے، حصہ کر۔ تو بڑا گرم ہو کے بڑا بھائی بول رہا تھا، تو اس کے ماما پھوپھا وہیں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تمہارا جھگڑا نہیں کر، آج نہیں کل نہیں 2 دن بعد 10 دن بعد تو حصہ بکھرا کرنا ہی چھے، تو ہمارا فیصلہ کرو دے ہی تمہارا کے جی لے وہ نے لے۔ تو دونوں بھائی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ فیصلہ کر دیجئے۔ تو ماما بولا کہ رے تور بات 3 بیگھا زمین چھوڑے مرئیو کی کربو؟ چھوٹا کو بولا کی کربو؟ تو چھوٹا بولا کہ بھایا جانوے۔ تو بھایا بولے ٹھیک چھے 3 بیگھا زمین میرا کھیلوں۔ تب ماما بولا کہ 2 گائے چھوڑ کر تمہارا باپ مرا ہے، کیا کرو گے؟ چھوٹا بولا بھایا جانوے۔ تو بھایا بولا ٹھیک ہے گائیولا میرا کھیلوں۔ تب ماما بولا کہ روٹا تور باپر ایک کا دکان چھو کی کربو؟ چھوٹا سے پوچھا، چھوٹا بولا بھایا جانوے۔ بھایا بولا کہ ٹھیک ہے دکانوں میرا کھیلوں۔ تب ماما بولا رے تور باپر اوپر نہیں 25,000 ٹکا قرضہ چھو کی کربو؟ چھوٹکا سے بولا، تو چھوٹکا بولا کہ بھایا جانوے۔ تو بھایا گرم ہو گیا کہ سبلا میں ہی جانوں تی کچھ نہیں جانبو۔ ارے زمین ہم جانے، دکان ہم جانے، گائے ہم جانے، کم سے کم باپ کا چھوٹا بیٹا تم ہو، بار کر جاتی جان۔ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ۔ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ۔ مٹی ڈالے گا پھر مٹھی مٹھی، یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا۔ اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے